اس طرح سے جو ہے پرائیویسی میں کلائنٹ اور وکیل کے کانورسیشن کو سننا یہ ایک جرم ہے، اور نہ صرف آئین کے تابع جرم ہے بلکہ لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل کے ایکٹ کے تابع بھی ہے۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے بڑا سخت قسم کے احکامات دیے تھے کہ اس کو جو ہے وہ رپورٹ کریں کہ کتنے ادارے جو ہیں وہ اس میں کیا کیا رول ان کا ہوتا ہے، اور کس قانون کے تحت یہ جو ہے ٹیپنگ کرتے ہیں یا فون کی جو ہے یہ اس میں یہ دخل اندازی کر کے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کالر اور ریسیور کے درمیان ایک کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے، ایک ایسا تقدس کا بات چیت ہوتی ہے جس کو کسی کو سننے کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اور یہ آرٹیکل 14 کے متصادم ہے، اس لیے کہ پرائیویسی آف ہوم اینڈ ہرتھ جس کو کہا جاتا ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ۔ تو چادر اور چار دیواری صرف گھر کی حدود اور قیود میں نہیں مقید ہوتی ہیں، بلکہ اگر آپ کسی سے بات بھی کرتے ہو فون پر تو وہ بھی اسی تقدس میں آ جاتا ہے جو کہ انوائلیبل ہے، اور جس پر کوئی جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ تو جسٹس بابر ستار صاحب نے جب رپورٹیں مانگی تو سبھی نے ہاتھ انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ کسی نے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بین الاقوامی یہ طور پر ہوتا ہے، یا جج صاحب نے کہا اس کا پھر پی ٹی وی کیسے ایشو کرتا ہے، پھر باقی چینلز کیسے اس کو چلاتے ہیں، ان کانورسیشنز کو، جو کانورسیشنز ایک غیر آئینی اور غیر قانونی طور سے حاصل کی جاتی ہیں، تو پھر ان کو نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کیسے چلاتا ہے، بار بار چلاتا ہے، اور یہ مشتہری منادی کرتا ہے، اور اس میں جو ہے کسی کی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ اس پر جو ہے کسی نے بھی جو ہے قبول نہیں کیا اپنی ذمہ داری کو، اور وہ بین الاقوامی ان چینلز پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہاں سے لیئرنگ ہو کر گھوم پھر کر اور آتا ہے، اور اس لیے ہم اس میں نہیں کر سکتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا سادہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے ایک ایجنسی ہی صرف اس میں کوئی کرتی ہے اور کر سکتی ہے، جن کو جو ہے ایف آئی اے کی دسترس میں ہے یا وہ آئی بی کی دسترس میں ہے، وہ جس کے بھی تحت ہے۔ یہاں پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری صاحب نے بھی، ڈاکٹر توقیر افضل نے بھی رپورٹ کی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا اس میں نہیں ہے۔ تو پھر جج صاحب ظاہر ہے کہ وہ اٹارنی جنرل صاحب کو بھی بلایا ہوا ہے اس میں، اور رضا ربانی صاحب کو امائکس انہوں نے بھی اپنا جواب داخل کروایا ہے، اور اسی طرح اعتزاز حسن بیرسٹر چودھری اعتزاز حسن صاحب کو بھی امائکس بلایا ہوا ہے کہ آئیے آپ آ کر عدالت کی معاونت کریں، کیونکہ یہ 25 کروڑ عوام کی جو حق ہے ان کا پرائیویسی کا، اس کو مجروح کیا گیا ہے، اور یہ ایک سالیٹری انسیڈنٹس نہیں ہے۔ میں نے تو خیر چلے میری کانورسیشن فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کے ساتھ جو میری موکلہ ہیں ان کے ساتھ کانورسیشن لیک ہوئی ہے، لیکن اس طرح سارے پاکستان اس میں متاثر ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے فون سے کوئی پرائیویسی میں کوئی گھریلو بات یا کوئی اپنا وکیل اپنا پروفیشنل بات یا کوئی اور بزنس ٹائکون جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے، کوئی انجینئر اپنے کلائنٹ۔ تو اس طرح یہ تو بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ ججز کے اپنے فون بھی کوئی محفوظ نہیں ہے، ان کے اپنے ہاں بھی بگنگ کی ڈیوائسز شاید لگی ہوئی ہوں، ہمارے اپنے دفتروں میں بگنگ ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں، اور پھر جیل میں تک میں جہاں ہم ٹرائل کرتے رہے ہیں وہاں محترم فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود جو ہے بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی کمرہ بگ نہیں ہے، یہ میز کے نیچے بھی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایسے میں اتنی سنگین بات ہے کہ اس کا جو ہے حل یقیناً نکلنا چاہیے، اور یہ عدالت عالیہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ذمہ داری اٹھا کر اس آئینی درخواست پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ تمام اداروں کو لکھا ہے کہ آئیے آپ بتائیے گا کس قانون کے تحت آپ فون ٹیپنگ کرتے ہیں، اور کس طرح پھر آپ اس کی مشتہری اور منادی کرتے ہیں۔ اس کو ٹریس کریں کہ کون یہ بگنگ ڈیوائسز لگاتا ہے، یا کون یہ جو ہے وہ
اس کو ٹیپنگ کرتا ہے اور کون آڈیوز بناتا ہے اور کون پھر اس کو مشتہری کرتا ہے، اور پیمرا کا کیا رول ہے کہ پیمرا کیوں کر اس پر جو ہے قدغن نہیں لگاتا ہے۔ ویسے تو ایک نام پر وہ جو ہے آپ بانی چیئرمین لکھتے ہو، اس کا نام تک لکھنا آپ جو ہے اجازت نہیں دیتے ہو پیمرا، تو پھر اتنی بڑی جو ہے یہ خلاف ورزی غیر قانونی، غیر آئینی اور ایک مشتہری منادی ہوتی ہے جب آپ فون ٹیپنگ کسی کی سنواتے ہو، سارے نیشنل نیٹ ورک پر بار بار ریپیٹ کرتے ہو، تو اس کی اجازت اس قانون کے تحت دی جاتی ہے۔ سو بہرکیف یہ مسئلہ جو ہے ابھی ایک ہفتے کے لیے، یعنی 2 ہفتے، دوسرے ہفتے، اگلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کے لیے رکھا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر اپنا جواب دہی دیں اس میں۔ تو اس معاملے میں جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ دوسرے ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کیا۔